السلام علیکم ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں کہے فقیر. میں ہوں آپ کا میزبان فہد علی قاسمی. خواتین و حضرات، ہند و پاک میں اسلام کی شمع جلانے میں اولیاء اللہ نے، صوفیاء کرام نے بہت بڑا کردار ادا کیا ہے. کہے فقیر میں سرفراز احمد شاہ صاحب، ملک پاکستان کا بہت بڑا نام، وہ ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہوتے ہیں. ہم آڈینس کو شاہ صاحب شامل کرتے ہیں. جی ضرور. جی، گھر کو بچانے کے لیے مرد کو بھی کیا، پھر گھر تو دونوں نے، مرد بھی غلطی کر سکتا ہے اور عورت کر رہی ہے، تو عورت کو یہ حق دیا ہے کہ مرد کو بھی پیٹا جائے. یہ ذرا مجھے سے بتا دیں. شادی ایک انسٹیٹیوشن ہے اسلام کے مطابق. یہ جو مارنے کی اجازت ہے وہ اس لیے نہیں ہے کہ گھر کو بچانے کے لیے مارا جائے. یہ ایک آخری حربہ ہے جو اسلام نے اجازت دے دی مرد کو، یا دوسرے معنوں میں، دوسرے الفاظ میں اس کو آپ یوں کہہ لیجیے کہ مرد پر ایک پابندی ہے کہ اس انسٹیٹیوشن کو قائم رکھنے کے لیے وہ ان تمام مراحل سے گزرے جس کی آخری حد یہ ہے کہ سختی سے، جبر سے خاتون کو روک لیا جائے. ایسا نہیں ہے کہ گھر بچانے کے نام پر عورت کو بغیر کسی وجہ کے مارا جائے. میں نے ذرا الفاظ تھوڑے پولائٹ استعمال کیے تھے کہ خطا، وہ خطا بہت بڑی ہے جس کے سلسلے میں کہا گیا ہے. اس اتنی بڑی خطا کے جواب میں جہاں ہم قتل کر دیتے ہیں، مرد کو تو حکم یہ ہے کہ سٹیپ بائی سٹیپ وہ آگے جائے، بجائے اس کے کہ قتل کر دے. پہلے پیار سے سمجھا لیا جائے. لیکن اگر وہ ریپیٹ ہوتی ہے تو پھر اس کو زبانی طور پر سختی سے منع کیا جائے. نہیں وہ حرکت رکتی اور ریپیٹ ہوتی ہے، پھر کہیں حکم ہے کہ بالجبر اس کو روکا جائے. وہاں بھی اگر ناکامی ہو جائے تو پھر اس انسٹیٹیوشن کو توڑ دیا جائے. مرد کے لیے یہ ہے کہ اگر دونوں کو دیکھیے اس طرح سے دے دی جائے، جس ملک میں دو بادشاہ ہوں گے وہ ملک نہیں چلا کرتا. جس ادارے میں دو ہیڈز ہوں گے وہ نہیں چلتا. جس گھر میں دو بالادست ہوں گے وہ گھر نہیں چلا کرتا. وہ جو آپ کی بات ہے اس کا جواب یہ ہے. جی شاہ صاحب، ایک سوال اور شامل کرتے ہیں. میرا ایک سوال ہے، یہ جو ہم مصائب اور تکالیف کے لیے صدقہ دیتے ہیں جیسے سری وغیرہ کا اور وظائف وغیرہ کرواتے ہیں، تو یہ کہاں کس حد تک جائز ہے اسلام میں؟ شاہ صاحب، یہ صدقہ دینا مصائب کے لیے ایٹ ٹائمز اینیملز کو سلوٹر کرتے ہیں، کسی بکرے کا صدقہ دے دیتے ہیں یا اس طرح سے. ایٹ اے لائٹر نوٹ، جی، ہم پاکستانی خوب لوگ ہیں، اگر خوش ہوتے ہیں تو بکرے کی شامت آتی ہے کہ دعوت اڑاتے ہیں. جب ہم پہ کوئی مشکل آتی ہے تو شامت بیچارے بکرے کی آتی ہے، اس کو ذبح کرتے ہیں. جی جی. اٹس لائٹر نوٹ، پلیز ڈونٹ ٹیک اٹ سیریس. ایٹا لائٹر نوٹ شاہ صاحب، وہ محاورہ بھی ہے نا، بکرے کی ماں آخر کب تک خیر منائے گی، محاورہ بھی بن گیا. بات یہ ہے کہ جناب حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا بھی فرمان ایک ہے کہ مصیبت کا اور مفلسی کا مقابلہ صدقہ و خیرات سے کرو. تو صدقہ دینا تو بہت اچھی چیز ہے. صدقہ و خیرات تو کثرت سے کرنی چاہیے، خواہ انسان ایفلوئنٹ ہو لائف میں یا مشکلات کا شکار ہو. صدقہ خیرات تو جاری رکھا جانا چاہیے. اور اس سے یہ ہے کہ مصیبت جو آئی ہے وہ ختم ہو جاتی
اور آنے والی مصیبتیں ٹل جاتی ہیں۔ تو شاہ صاحب یہ وہ جو لائٹر نوٹ والی بات تھی، اگر اس کو سیریس نوٹ پہ دیکھیں تو یہ جو اینیمل یا بکرے کو ہی ذبح کرنا، کیا یہی ضروری ہے یا ہم کپڑے، مال، دیگر چیزیں بھی کر سکتے ہیں؟ بالکل کرنی چاہیے، جس طریقے سے جس رنگ میں صدقہ و خیرات کیا جائے وہ سب کا سب بہت ہی کمینڈیبل ہے۔ اچھا شاہ صاحب، اس سے پہلے کہ ہم کانورزیشن کو اور آگے لے کے چلیں، ایک سوال میرے ذہن میں آتا ہے، کیونکہ ایسا پلیٹ فارم ہے، مختلف تھیمز پر بات ہوتی ہے۔ اولیاء اللہ اپنی کتابوں میں اسپریچول ہائرارکی کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہاں پر بھی ایک ہائرارکی ہے، ولی ہیں، ولی سے سپیریئر لوگ ہیں، پھر اس سے سپیریئر لوگ ہیں، اور ایک باقاعدہ ایک نظام کی طرف وہ اشارہ کرتے ہیں کہ ایک باطنی نظام چل رہا ہے۔ اگر آپ مناسب سمجھیں، اگر کچھ ہمیں عطا ہو کہ یہ اسپریچول ہائرارکی کیا ہے، اس میں نظام میں کون سے لوگ سبارڈینیٹس ہیں، کون سے لوگ سپروائزرز ہیں، یہ کیسے چل رہا ہے؟ یعنی کہا یہ جاتا ہے کہ یہ تکوینی حکومت ہے، یہ تکوین کی بات ہے۔ تو اولیاء کرام کا کہنا یہی ہے کہ علیحدہ سے بیہائنڈ دی کرٹن ایک حکومت قائم ہے جس کو تکوینی حکومت کہتے ہیں۔ اس میں دنیاوی حکومت کی طرح مختلف درجے اور گریڈز ہیں۔ جیسے ہمارے یہاں اگر آپ ایڈمنسٹریٹو سروس کی بات کر لیں، اسسٹنٹ کمشنر ہے، اے ٹی سی جی ہے، اے ڈی سی جی کے بعد ڈپٹی کمشنر ہے، کمشنر ہے۔ اسی طرح اس کے اندر کہا یہ جاتا ہے کہ اس میں بھی اسی طرح کی ہے کہ ایک حاکم ہے جو شہر کا حاکم ہے، پھر ملک کا حاکم ہے، پھر قطب ہے جو زمین کے ایک حصے کا حاکم ہے، اور ان اقطاب پر غوث ہے۔ تو یہ ایک کہا یہ جاتا ہے کہ یہ تکوینی حکومت ہے۔ ذاتی طور پر میری اس سلسلے میں ایک گزارش یہ ہوتی ہے کہ ہم بجائے اس کے کہ ان چیزوں کی طرف چلے جائیں جن کا ہمیں ذاتی طور پر فائدہ کوئی نہیں ملے گا، اگر کوئی صاحب مجھے یہ بتا دیں اور میں اس نظام کو سمجھ بھی لوں تو میں رہوں گا تو یہی کچھ جو ہوں، دنیا دار کا دنیا دار، اعمال میرے ایسے ہی ہوں گے جو ہیں ٹوٹے پھوٹے۔ تو کیا یہ زیادہ بہتر نہیں ہوگا کہ اولیاء کرام نے جس ڈھب پر زندگی گزاری ہے میں اس کا بغور مطالعہ کر لوں اور کوشش کروں کہ میں اس طور طریقے پر چلا جاؤں؟ یہ ایک سادہ سا اصول ہے کہ اگر ایک قافلہ کہیں سے گزرا ہے میں اس کے نقش قدم پر کو فالو کرتا چلا جاؤں، ان کے فٹ پرنٹس کو، تو میں وہیں جا پہنچوں گا جہاں وہ قافلہ پہنچا تھا۔ سبحان اللہ۔ تو اگر یہ نیک لوگ ہیں، میں ان کی تعلیمات کو فالو کر لوں اور اپنی زندگی کو اس رنگ میں ڈال لوں، اس ڈھب پر چلا جاؤں، تو یقینی طور پر پھر میں وہیں پہنچوں گا۔ تو یہ چیزیں از خود میری سمجھ میں آ جائیں گی۔ شاہ صاحب ایک سوال ہم اور شامل کرتے ہیں آڈینس۔ جی شاہ صاحب، میرا سوال تھوڑا سا مختلف ہے۔ اگر کسی عورت یا مرد کا رشتہ نہ ہو پا رہا ہو، یعنی جس طرح اکٹھے 2 یا 3 رشتے اکٹھے آ جاتے ہیں اور مرد یا عورت فیصلہ نہ کر پائے کہ کس طرح یا کس سے شادی کرے، تو اس کے بارے میں کوئی آپ حل بتائیں۔ دیکھیے، اسلام میں تو ایک اس کا معیار بتایا ہے
کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو پرپوزل آپ کے لیے آئی ہے اس میں بنیادی طور پر یہ دیکھ لیا جائے کہ وہ ہم کفو ہیں یا نہیں ہیں. اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زور دیا بے ہے شک. کہ ہم کفو ہونا بڑا ضروری ہے. اس کو شاہ صاحب اگر تھوڑا سا فردر ایکسپلین کریں کف کے یہ میننگس کو اگر. کہ وہ دنیاوی طور پر ویسے ہی ہوں جیسے بچی والے ہیں، سبحان اللہ. بے شک. اسی معیار پر ہوں. اس پر بہت زور ہے. پہلی چیز تو یہ دیکھی جائے. دوسری بات یہ ہے کہ جو پرپوزل ہے آپ کی، وہ صاحب اگر صاحب تقویٰ ہیں، اللہ کی بتائی ہوئی راہ پہ چلتے ہیں، تو باقی چیزیں پھر بے معنی ہو جاتی ہیں. تو آج کل اگر دنیاوی زبان میں بات کر لیں تو بجائے اس کے کہ ہم یہ دیکھیں کہ اس کی مالی حالت کیا ہے، کس عہدے پر فائز ہے، کتنا سوشلی، کس سوشل سٹیٹس اس کا کیا ہے، شکل و صورت کیا ہے. اگر ہم یہ دیکھ لیں کہ اس کا کیریکٹر کیسا ہے، تعلیم یافتہ ہے یا نہیں، اور ہم کفو ہے، یہ تین چیزیں اگر ہم دیکھ لیں تو باقی خود بخود ٹھیک ہو جاتی ہیں. اس لیے کہ دیکھیے اگر شکل و صورت انسان دیکھتا ہے، خدا نخواستہ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، ہر ایک پہ رحم کرے، کوئی ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، کوئی قصہ پیش آ جاتا ہے اور وہ اتنا خوبصورت نہیں رہتا، تو کیا کریں گے؟ اگر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ مالدار ہے یا نہیں ہے، لوگوں کو میں نے اوور نائٹ بینکرپٹ ہوتے دیکھا ہے، تو وہ مال و دولت اس کے پاس نہیں رہتا تو کیا کریں گے ہم؟ بے شک. لیکن اگر وہ صاحب کردار ہے اور تعلیم یافتہ ہے، یہ وہ دولت ہے جو اس سے کوئی چھین کر لے جا نہیں سکتا، یہ ہمیشہ قائم رہے گی. تو دوسری چیزیں از خود اس کی طرف دوڑ دوڑ کے چلی آئیں گی. ہم ایک سوال اور شاہ صاحب آڈینس سے لیتے ہیں. جی شاہ صاحب سے میرا سوال یہ ہے کہ آپ کی کتاب کا جس طرح نام ہے کہے فقیر، تو آپ نے اس میں فقیر کے بارے میں کافی تفصیل سے بیان کیا ہوگا. میرا سوال یہ ہے کہ آپ مجھے فقیر میں اور فقر میں فرق بتا سکتے ہیں؟ جو صاحب فقر ہے وہ فقیر کہلاتا ہے. جہاں تک یہ کتاب کے نام کی بات ہے، یہ تقریباً ہر پروگرام میں یہ سوال سامنے آتا ہے میرے. اس کا نام اس لیے کہے فقیر نہیں ہے کہ یہ فقر کو ڈیل کرتا ہے یا فقیر کسی فقیر کے بارے میں ہے یا کسی فقیر کی کہی ہوئی باتیں ہیں. یہ تو ایک اتفاق کہہ لیں یا یوں کہہ لیجئے کہ ایک ثبوت ہے میرے پڑھے لکھے نہ ہونے کا. جو گفتگو ہوتی ہے مختلف لوگوں کے ساتھ محفل میں، وہ ریکارڈ کر لیتے تھے لوگ، تو مجھے یہ کہا گیا کہ اس کو ہم کتابی شکل میں شائع کر دیں تو کر لیجیے. اور اس میں پیش تھے جناب قیوم نظامی صاحب. اچھا. دراصل اس گفتگو کو کتابی شکل میں ڈھالنے کا سہرا تمام تر قیوم نظامی صاحب کے سر ہے.
آخر پہ یہ مرحلہ آیا کہ کتاب کا نام کیا رکھا جائے. تو بہت سے نام میں نے سوچے لیکن وہ کوئی بھی اچھا نہیں لگا تھا. ہمارے ایک بڑے معروف فنکار ہیں ٹی وی کے اور فلم کے، شجاعت ہاشمی صاحب، وہ تشریف لائے ہوئے تھے میرے پاس. تو انہوں نے یہ کہا کہ میں کچھ عرصے کے بعد ایک کالم نیا شروع کرنا چاہ رہا ہوں اور اس کا نام رکھ رہا ہوں کہ فقیر. یہ نام، اس کی ووکل بیوٹی مجھے پسند آئی. تو میں نے ان سے پوچھا کہ کب تک شروع کریں گے؟ انہوں نے کہا ابھی کچھ وقت لگ جائے گا. میں نے ان سے کہا کہ آپ یہ نام مجھے دے سکتے ہیں. لے لیجیے. تو یوں یہ نام اس کا کہے فقیر آ گیا. اگر اس کو آپ پڑھیں گے تو آپ کو بڑی سخت مایوسی ہوگی کہ کہے فقیر کا اور اس کے کنٹینٹس کا کہیں کوئی ریلیونس ہے نہیں. اچھا شاہ صاحب، اب فقیر کے اوپر جیسے بات آئی گئی ہے، آپ سے بھی گفتگو ہوتی ہے، ایک جگہ آپ نے فرمایا، اس پروگرام میں بھی فرمایا کہ فقیر لوگ وہ تھے جو دنیاوی مال کے آنے جانے پر نہ خوشی کرتے ہیں نہ غم کرتے ہیں. وہ دنیاوی مال ان کا انٹرسٹ نہیں ہوتا. آج کل جو مطلب فی زمانہ جو لوگ کلیم کر رہے ہیں مطلب مرشد یا ٹیچرز، یا تو وہ ہمیں بڑا مٹیریل ان کے اندر ایک وہ نظر آتا ہے. مجھے اقبال کی ایک نظم بھی یاد آتی ہے. ان کی ایک نظم ہے باغی مرید، ضرب کلیم میں ہے غالباً. اس کا ایک شعر ہے، علامہ صاحب کہتے ہیں ہم کو تو میسر نہیں مٹی کا دیا بھی، گھر پیر کا بجلی کے چراغوں سے ہے روشن. 1930s میں علامہ صاحب نے یہ کہا. تو اب جو آج کل کا مرید ہے، جب وہ اپنے ٹیچر کو دیکھتا ہے تو وہ کیسے اس کے اندر فقر انسٹل کرے گا جب وہ خود مال دنیا کے اندر پھنسا ہوا ہے؟ جیسے ہر شعبے میں ہے، اس میں بھی ہر طرح کے لوگ مل جائیں گے، لیکن سب کو ایک ہی جیسا سمجھنا شاید انصاف نہ ہو. بڑے بڑے اچھے لوگ موجود ہیں. فرق صرف یہ ہے کہ میرے پاس اتنی دانائی ہونی چاہیے کہ میں دیکھ لوں. اور اس میں زیادہ جو شکایات ہمیں پیدا ہوتی ہیں وہ اس وجہ سے ہوتی ہیں کہ ہم بڑی جلدی کرتے ہیں کسی کو کے بارے میں رائے قائم کرنے میں. اور یہ صرف اسی ایک بارے میں نہیں ہے، زندگی میں ہمارے یہاں. اور اس سے بھی بڑا ایک پرابلم ہمارا ہے زندگی کے ہر شعبے میں. ہم دوسرے سے کوئی بات سن کے اپنی رائے قائم کر لیتے ہیں. اگر میں آپ سے فرض کر لیجئے کہ 20 سال سے مل رہا ہوں، ان 20 سالوں میں نے آپ کو ایک خاص ڈھب کا آدمی پایا ہے. سڈنلی ایک آدمی آتا ہے اور آ کے مجھے اگر وہ یہ کہہ دے کہ فاض صاحب تو شراب پیتے ہیں، جبکہ میرا 20 سال کا تجربہ آپ کے ساتھ یہ ہے کہ آپ ایسی چیزوں کے قریب سے نہیں گزرتے، میں اپنی رائے فوراً بدل دوں گا. اور میں نہ صرف میری اپنی رائے بدلی جائے گی بلکہ اس کو پھر میں پبلک کروں گا کہ جس سے بھی میں ملوں گا تو وہ سنا آپ نے فاض صاحب تو ڈرنک کرتے ہیں. یہ در حقیقت ہماری اپنے اوپر اعتماد نہ ہونے کی نشانی ہے کہ مجھے اپنی فائنڈنگز اور اپنی رائے پر بھروسہ نہیں ہے. یار گالبل شاہ صاحب، ایگزیکٹلی. یہ کمزوری ہماری زندگی میں آپ کو بہت ملے گی یہ چیز.
تو یہاں بھی ہم کسی کے بارے میں سنتے ہیں، کیونکہ مبالغہ آرائی ہمارے یہاں ہوتی ہے، تو اگر کہیں میں گیا اور کوئی ایک چیز چھوٹی سی دیکھ لی میں نے، اس کو بہت بڑھا چڑھا کے لوگوں میں بیان کروں گا میں، نتیجہ یہ ہے کہ مجھ سے جو سنیں گے وہ خام خواہ میں قائل ہو جائیں گے اس آدمی۔ یہ ایک جو پہلو ہے ہماری زندگی کا، یہ ہمیں دھوکہ دیتا ہے جگہ جگہ، ہم دھوکہ کھا جاتے ہیں۔ اگر ہم تھوڑا وقت صرف کریں، قریب سے چیزوں کو دیکھ لیں، پھر رائے قائم کریں، تو وہ رائے عام طور پر درست نکلے گی۔ اقبال خود ان کے بیوگرافرز کہتے ہیں کہ بچپن میں ان کے والد نے قادری سلسلے میں انہیں بیعت کروایا تھا، لیکن جیسے جیسے علامہ صاحب زندگی میں آگے گئے تو وہ تصوف کی خاص فارم کے بڑے کرٹک بھی تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ صوفیوں نے روحانیت کی طرف اور سائنس اور ٹیکنالوجی اور ریسرچ سے دور کیا ہے امت کو، اور امام حسین کو اپنا آئیڈیل مانتے تھے، اور کہتے تھے کہ امام حسین جس طرح سے خانقاہ سے نکل کر رسم شبیری انہوں نے، یعنی خود شبیر ان کا نام ہے، وہ باہر نکلے سر پر کفن باندھ کے، تو ہمارے صوفی یہ نہیں کر رہے انڈیا میں۔ اور ایک جگہ کہتے ہیں جی کہ ایک فقر ہے شبیری، اس فقر میں ہے میری میراث مسلمانی سرمایہ شبیری۔ تو یہ حضرت شبیر والا، امام حسین والا فقر، یہ ایبسنٹ کیوں ہو گیا شاہ صاحب؟ دیکھیے، علامہ اقبال کے بارے میں ہم ایک حقیقت بھول جاتے ہیں۔ جی علامہ اقبال متاثر تھے جناب حضرت مولانا روم کے۔ بے شک بے شک۔ مولانا روم ایک لیجنڈ ہے، جو آدمی وہاں سے روشنی لے رہا ہے، اگر آپ نے 1000 واٹ کا بلب جلایا ہے اپنے کمرے میں اور وہاں آپ ایک دیا سلائی روشن کریں، تو دیا سلائی کی روشنی کچھ بھی نہیں ہے وہاں۔ بے شک، بیوٹیفل ایکسپلینیشن۔ تو علامہ اقبال کی ویژن کو، ان کی وزڈم کو، یہ سوچنا کہ ان کو ایک کوئی معمولی پائے کی بات پسند آ جائے گی، وہ ممکن نہیں ہے کہ وہ روشنی لے رہے ہیں جناب حضرت مولانا روم سے۔ بے شک۔ مولانا روم کی فقیری کسی اور رنگ کی ہے، وہ کسی اور ڈھب کی ہے۔ وہاں عمل پر زور ہے، اور وہاں ان احکامات پر زور ہے جو قرآن میں آئے ہیں، اس طریقے زندگی پر زور ہے جو سنت ہے۔ وہاں اس قسم کے چلے، مجاہدے اور کشٹ، ان کا دخل نہیں ہے۔ وہاں تو سادہ سی زندگی ہے، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گزاری ہے، کہ دین میں بھی ان سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے، بے شک۔ اور دنیا جس بھرپور طریقے سے گزاری ہے وہ بھی اپنی مثال خود ہے۔ بے شک۔ تو وہ مولانا روم تو اس کا پرچار کرتے ہیں، علامہ اقبال بھی اسی طرف ہیں۔ اس سے ہٹ کر جو اسلوب ہوگا وہ انہیں رباعیت نظر آئے گی۔ جی شاہ صاحب، میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ کیا کوئی مرد اپنے سے بڑی عورت عمر کی خاتون کے ساتھ شادی کر سکتا ہے اور وہ شادی کامیاب رہ سکتی ہے؟ میں ابھی عرض کر رہا تھا، دیکھیے ہمارے لیے سب سے عظیم ترین لائٹ ہاؤس آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ بے شک۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں اس کی مثال موجود ہے، اور بڑی کامیاب ازدواجی زندگی
گزاری ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. اللہ علیہ وسلم. بے شک. تو اس مثال کے ہوتے ہوئے کسی اور مثال کی ضرورت ہمیں پڑے گی نہیں. بے شک. شاہ صاحب آج کل جیسے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت میں آپ نے بہت سی خواتین ایسی تھیں جو بیوہ تھیں، ان سے بھی نکاح فرمایا. ہماری اکثر مائیں حضرت عائشہ صدیقہ کے علاوہ یا تو بیوہ تھیں یا طلاق ہو چکی تھی، ایسا معاملہ تھا. تو آج کل کا جو نوجوان ہے اور اس کی لڑکے کی فیملی ہے وہ اس سنت کو زندہ کرنے میں بالکل انٹرسٹڈ نظر نہیں آتی. ہماری زندگی میں دوسرے پہلو بھی زیادہ تر یہی دکھائی دیتا ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی سنت پہ عمل کرنے کو تیار نہیں. تو ایک یہی کیا آپ میری زندگی میں اگر دیکھیں گے تو چاروں طرف آپ کو یہی دکھائی دے گا کہ میں سنت پر عمل کرنے سے بڑی دور. لیکن گریجولی دیکھیے چینج ایک نوجوانوں میں آ رہی ہے کہ مذہب کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کی ایک ان میں ارج پیدا ہوئی ہے. تو یہ آگے بڑھے گی اور انشاءاللہ تعالی اگر ہم نے مسجد کے منبر کا صحیح استعمال کیا اور اسلام کو وہاں سے اسلام کے ان پہلوؤں کو ہم نے رائج کیا جو ہماری پریکٹیکل لائف سے متعلق رکھتے ہیں، تعلق ہے ان کا، صرف ریچولس نہ ہوں وہ، تو میرے خیال میں بڑی جلدی ایک بڑی تبدیلی آئے گی، ہم سنت پر عمل کی طرف نکل جائیں گے. اچھا شاہ صاحب، آپ ہی کی بات سے قائد اعظم اور علامہ اقبال بظاہر ایکسٹرنلی بڑے ویسٹرنائز تھے، خاص طور پہ قائد اعظم کے بارے میں کہا جاتا ہے، لیکن قائد اعظم کو جو اللہ تعالیٰ نے کامیابی عطا کی ہے وہ شاید اس دور کے علماء کو وہ کامیابی نہیں ملی جو پذیرائی قائد اعظم کو ملی. اس کی کیا وجہ ہے کہ ایک ہیٹ پہننے والا، ٹائی نیک ٹائی پہننے والا، ایک اپیرنٹلی ویسٹرنائزڈ، اور وہ اس دور کی سب سے بڑی اسلامی مملکت کا بانی بن جاتا ہے؟ اس میں قائد اعظم پر بات کرنے کے بجائے خود مجھے اپنے آپ کو دیکھنا چاہیے کہ کہیں میں ظاہر سے ہمیشہ دھوکہ تو نہیں کھاتا. اور جہاں تک بات رہ گئی پینٹ کوٹ پہننے کی، ٹائی استعمال کرنے کی یا فیلٹ ہیٹ استعمال کرنے کی، تو اسلام نے منع تو نہیں کیا کسی کو. بے شک، بے شک. اسلام نے تو کوئی اسپیسیفائی نہیں کیا کہ آپ صرف یہ ڈریس پہنیے. اسلام نے تو صرف ڈریس کے پیرامیٹرز آپ کو بتا دیے کہ اس سے سطر پوشی بھرپور طریقے سے ہوتی ہو، بے حیائی کا کوئی پہلو نہ نکلتا ہو. That's all. باقی آپ پر کوئی قدغن نہیں ہے کہ آپ یہ پہنیے یہ نہ پہنیے. یہ تو ہم لوگوں کے اپنے کچھ کانسیپٹس ہیں. قائد اعظم کو اگر دیکھنا ہو تو یہ تو ذرا بتائیے کہ ان کا کون کون سا پہلو ایسا تھا جو جس میں سنت پر عمل دکھائی نہیں دیتا. وہ انٹلیکچوئل آنیسٹی کے بڑے فرم بلیور تھے. ایبسلیوٹلی. زبان سے کوئی ایسی بات نکالتے نہیں تھے جو درست نہ ہو. بے شک. وعدہ خلافی وہاں نہیں تھی. He was man of his commitments. پھر اسراف کی طرف نہیں تھی. جو کچھ اللہ نے انہیں عطا فرمایا تھا ان کے رہن سہن سے، حلیت سے ظاہر ہوتا تھا. نعمتوں کا اظہار تھا وہاں ان کے حلیت سے، بے شک. ان کے رہن سہن سے. And there was no hypocrisy. تو یہ سب چیزیں ہیں. اسی لیے
میں ہر پروگرام میں ایک بات پہ زور دیتا ہوں کہ ہم اسلام کے اس بہت بڑے حصے کو اگنور نہ کریں جو اصل میں زندگی گزارنے کا ایک ڈھب دیتا ہے آپ کو، اس کو فالو کرنے کی کوشش کریں تاکہ ہم دنیا میں بھی کامیاب ہوں اور آخرت میں بھی کامیاب ہوں. بے شک. شاہ صاحب پروگرام اپنی کلمنیشن کی طرف بڑھ رہا ہے. میں ایک کوئک سوال آپ سے کرنا چاہوں گا. قائد اعظم پہ بات آئی، آپ کے خیال میں وہ کون سی چیز ہے جو بحیثیت انسان آپ کو قائد اعظم کی بڑی انسپائر کرتی ہے؟ اصول پرستی. was a man of principles. مجھے جو سب میں زیادہ اٹریکٹ کرتی ہے بات وہ اصول پرستی ہے. شاہ صاحب اس دور میں اگر ہمارے پولیٹیشنز ہم سب بھی قائد اعظم ہی کو فالو کر لیں تو کامیابی شاید ہمیں مل جائے. شاہ صاحب جس زمانے میں میں تعلیم حاصل کر رہا تھا تو یہ اس دور کی بات ہے جب MBA بالکل نیا نیا انٹروڈیوس ہوا تھا اور اس میں صرف 2 میجر ہوا کرتے تھے، مارکیٹنگ اور دوسرا فائننس. باقی سارے سبجیکٹ وہ ہمارے کورس میں کور ہو رہے تھے جو اب اس پہ میجر ہو گئے ہیں مختلف، سارے سمجھ آ جائے. تو ایک بار ہمارے استاد نے بات ہو رہی تھی پبلک ریلیشننگ پر، تو انہوں نے ایک بات کہی تھی کہ یہ ضروری نہیں کہ ہر سوال کا جواب دیا جائے. تو بہت سے سوال ایسے ہوتے ہیں جن کے بارے میں یا خاموش رہنا بہتر ہوتا ہے یا معذرت کر لینا بہتر ہوتا ہے. تو میری معذرت قبول فرمائیے آپ اس سوال پر. تھینک یو سر. ویورز آج بڑی ہی انٹرسٹنگ کانورزیشن ہوئی ہے. ہم نے مختلف موضوعات کا احاطہ کیا ہے. شاہ صاحب تشریف لاتے ہیں، مکالمہ ہوتا ہے، ڈائلاگ ہوتا ہے، فری فلوئنگ کانورزیشن ہوتی ہے اور ہم شاہ صاحب سے بہت کچھ سیکھتے ہیں. اور شاہ صاحب ہی کی بات جو کہ انفیکٹ اللہ کی بات بھی ہے کہ اگر تم کامیاب ہونا چاہتے ہو تو میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کرو. اگر تم نبی کی اتباع کرو گے تو میں خود تم سے محبت کرنے لگوں گا. ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر ان لیٹر اینڈ اسپرٹ عمل درآمد کرنے کا ہنر عطا فرمائے. خواتین و حضرات، کہے فقیر ان ایپیسوڈز کا اختتام ہوتا ہے. اگلے ویک اسی وقت اسی چینل دوبارہ ملاقات ہوگی. کیپ واچنگ کہے فقیر.